حدیث نمبر 863 863 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال یا ایہا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا اے لوگو، انکم محشورون الی اللہ تعالی حفاتا عراتا غرلا، اے لوگو بے شک تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر میں اس طرح سے پیش ہونے والے ہیں، حفاتن ننگے پاؤں، عراتن ننگے بدن، غرلن بنا ختنہ کیے ہوئے، یعنی بالکل آدمی جیسا اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس حالت میں تم اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ ثم قال كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين، قرآن کریم سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی ہم قیامت کھڑی کریں گے تو بالکل کیسا نظارہ ہوگا، کما بدأنا اول خلق نعيده، جس طرح سے ہم نے تخلیق شروع کیا تھا سیم تصویر کو ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے، ایسا لگے گا پھر پوری کائنات پھر پلٹ کر آ رہی ہے، زندگی پھر شروع سے شروع ہو رہی ہے۔ تو جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا تو کیسا ہوتا ہے، اس طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسا ہم نے تخلیق کو پہلے فرمایا تھا اسی طرح سے ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ وعدا علینا انا كنا فاعلین، یہ ہم پر یہ وعدہ ہے، یہ ہم نے خود پر یہ لازم کیا ہے، بے شک ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے، یہ کر کے رہیں گے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم قال الا وان اول الخلائق یکسا یوم القیامت ابراہیم، آگاہ ہو جاؤ کہ ساری مخلوقات میں سب سے پہلے جس کو لباس عطا ہوگا جب میدان محشر میں قیامت کے دن جب سب لوگ اٹھیں گے، لباس ان کے آنکھ پر نہیں ہوگا، جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو میدان محشر میں سب سے پہلے لباس عطا ہوگا۔ الا وانه یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، جی میری امت میں سے، فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ میری امت میں سے کچھ لوگ کو لایا جائے گا، میری امت میں سے کچھ لوگ کو لایا جائے گا، فیؤخذ بهم ذات الشمال، پھر ان کو بائیں طرف کھینچ لیا جائے گا۔ بائیں طرف یعنی بائیں طرف کا رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، یعنی ان کو جہنم کی طرف کھینچ لیا جائے گا۔ فاقول كما قال العبد الصالح فیؤخذ بهم ذات الشمال فاقول یا ربی اصحابی، میں پکاروں گا کہ میرے پروردگار یہ میرے صحابہ ہیں، ان کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ دیکھیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ پیش کیے جائیں گے۔ اصحاب کا لفظ ہے یہاں پر، یہی بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ بخاری شریف میں یہ روایت 3 یا 4 مرتبہ آئی ہے، ایک مرتبہ اصحابی کا لفظ ہے، یہی حدیث یہی راوی، ایک مرتبہ اصحابی کا لفظ ہے، باقی جتنی مرتبہ آیا ہے اصحابی کا لفظ ہے، ماننا ایک ہی ہے، اصحاب کا ہے یا اصحاب کا ہے۔ اور مسلم شریف میں جو روایت آئی ہے اس میں اصحابی کا ہی لفظ ہے، اصحاب کا لفظ ہے، اصحاب کا لفظ ہے، اصحاب کا لفظ ہے، 3 4 5 مرتبہ، ایک مرتبہ اصحابی کا لفظ ہے، یہاں پر وہ لفظ استعمال شیخ الاسلام نے وہ روایت نقل کیا۔ جب لوگ کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف کھینچا جائے گا تو میں پکاروں گا اے میرے پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہے، ان کو کہاں کھینچ رہے ہیں؟ اصحابی، یہ میرے صحابہ ہے، میرے ساتھی ہے، ان کو کہاں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جائے گا اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود سے یہ بات نہیں جان پاتے کہ آپ کے وصال کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا نئے امور اپنی طرف سے گھڑ دیے تھے۔ ما احدثوا بعدک، انہوں نے کیا عمل کیا ہے آپ کے انتقال کے بعد، آپ خود سے نہیں جانتے۔ درایا خود سے نہیں جاننا ہوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں علم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور کو سارا علم عطا فرمایا، لیکن یہاں پر لفظ ہے لا تدری، جی آپ خود سے یہ بات نہیں جان پاتے کہ آپ کے بعد، آپ کی اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا عمل کیا۔ جی تو اس زمانے کے لوگ اگر بدعتیں کرنے کی وجہ سے اور حضور کی سنت سے ہٹنے کی وجہ سے اگر نہیں بچ سکتے تو میں اور آپ اپنے حساب سے سوچ لیں کہ ہم کو کتنا سنت کے پابند رہنا پڑے گا۔ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، تو نیک بندے نے جس طرح سے کہا تھا اسی طرح سے میں کہہ دیتا ہوں۔ جب ایسا ہوگا میرے سامنے اور اللہ مجھ کو یہ جواب ملے گا تو میں نیک بندے نے کیسا کہا تھا میں ویسے ہی کہہ دوں گا۔ کیا کہا تھا نیک بندے نے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں ان پر گواہ تھا، ان کے حالات کو دیکھتا کرتا تھا۔ جی فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، مولا جب تو مجھے اپنے پاس بلا لیا، جب میرا انتقال ہوگا، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پس ان کا نگہبان، ان کے اعمال کی نگرانی کرنے والا، ان کے اعمال کو مانیٹر کرنے والا تیری ہی ذات تھی۔
جی تو ہی ان کا رقیب تھا، تو ہی ان کا مانیٹر تھا، مجھے تو نے دنیا سے بلا لیا تھا۔ اس طرح سے اللہ کے نیک بندے نے سورہ مائدہ میں فرمایا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں وہ اس طرح سے فرمائے سو؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے نیک بندے نے کہہ دیا ویسا میں کہوں گا۔ کون ہے وہ نیک بندے؟ نہیں، نیک بندے کون ہیں وہ بول دوں یا چھوڑ دوں؟ سوال چھوڑ دوں؟ آپ لوگ تلاش کر کے نکال لیتے، میں بول دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے، نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ الفاظ کہا تھا۔ سورہ مائدہ یہاں پر لکھا ہے، دیکھیے ریفرنس، سورہ مائدہ آیت نمبر 17، اگر جا کر دیکھیں آپ وہ پڑھ لیں تو آپ کو وہ سب واقعات معلوم ہو جائیں گے۔ تو جب میرے صحابہ کو کھینچ کر لے جایا جائے گا، لوگ کو لے جایا جائے گا، میں کہوں گا میرے اصحاب، جواب ملے گا کہ آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے کیا 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 ہے آپ کو نہیں پتہ ہے، جی آپ خود سے نہیں جانتے، تو پھر میں یہ کہہ دوں گا جب تک میں ان کے درمیان تھا تو میں ان کا گواہ تھا، اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو ہی ان کا نگہبان ہے۔ فَيُقَالُ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ، پھر اس کے بعد کہا جائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک یہ لوگ اپنے پاؤں کے ذریعے پھر پلٹ گئے تھے، اپنے پاؤں کے بل پھر پلٹ گئے تھے، یعنی آپ کے دین کے راستے سے ہٹ گئے تھے، آپ کے میتھڈ سے یہ لوگ ہٹ گئے تھے اس وقت سے جب سے آپ ان سے جدا ہوئے، جب سے آپ پردہ فرمائے، جب سے آپ کا انتقال اور وصال ہوا، اس وقت سے یہ لوگ اپنا طریقہ کار پھر سے بدل دیے۔ اور یہاں پر ایک لفظ ترجمے میں مرتد کا لفظ کر دیے ہیں، یہ اسی وقت مرتد ہو گئے ترجمے کے اندر۔ مرتد سے مراد یہاں پر مرتد ہونا یعنی پلٹ کر کافر ہونا مراد ہرگز نہیں ہے، یہاں پر کافر ہونا ہرگز مراد نہیں ہے، یعنی آپ کسی بھی شارح کو پڑھ لے سکتے ہیں، یہاں پر ارتداد سے مراد یعنی حضور کے طریقے سے ہٹ کر اسلام کے اندر رہتے پر، لیکن حضور کے میتھڈ کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے میتھڈ پہ عمل کرنا چاہتے، حضور کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے پر چلے گئے تھے، یہاں پر وہ مراد ہے یہاں پر۔ ورنہ اگر کافر ہونے سے متعلق بات ہوتی تو پھر یہ یعنی شیخ الاسلام خود جس چیپٹر میں یہ حدیث کو لائے ہیں، جی بدعت سیئہ سے بچنے کا بیان، یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کافر بدعت کر رہا، کافر اور مشرک کو تو نہیں بول سکتے نا بدعتی ہے، بلکہ اس کو تو بولے کافر ہے۔ بدعتی کس کو کہا جائے گا؟ جو مسلمان ہے لیکن سنت مصطفی سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے یہاں پر۔